بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھاپے کے 5 خطرناک گناہ جو اللہ پاک کو سخت ناپسند ہیں۔ بڑھاپے کے 5 اعمال ایسے ہیں جو اللہ پاک کو سخت ناپسند ہیں، ان سے فوراً توبہ کریں۔ وہ 5 اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زندگی کا سفر کتنا عجیب ہے۔ بچپن کی معصومیت، جوانی کی رنگینیاں، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا کا وہ وقت جب انسان کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی دھندلی ہونے لگتی ہے، مگر دل کے اندر ایک درد، ایک احساس جاگ اٹھتا ہے۔ بڑھاپا دراصل وہ منزل ہے جہاں انسان دنیا کے رنگ دیکھ کر چکا ہوتا ہے، وقت کی دھوپ چھاؤں سے گزر چکا ہوتا ہے، لیکن افسوس یہی وہ عمر ہے جہاں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا ایک نعمت ہے، مگر اس عمر میں گناہوں سے توبہ نہ کی جائے، دل نرم نہ ہو تو یہی بڑھاپا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 خطرناک گناہوں کی جو بڑھاپے میں کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ اعمال ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے اور انجام کو برباد کر دیتی ہے۔ پہلا گناہ، بڑھاپے میں دل کا سخت رہنا اور توبہ سے غافل ہونا۔ یہ وہ گناہ ہے جو اندر سے انسان کو مردہ کر دیتا ہے۔ جوانی کی لغزشیں اللہ کے نزدیک قابل معاف ہو سکتی ہیں، مگر بڑھاپے میں جب انسان کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت ہے، جب موت قریب ہے، پھر بھی دل نرم نہ ہو، زبان پر توبہ نہ آئے، تو یہ اللہ کی طرف سے سخت ناراضگی کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اس شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو بڑھاپے میں بھی نافرمانی کرے، کیونکہ بڑھاپا نصیحت کا وقت ہے، نہ کہ غفلت کا۔ سوچے، جب سفید بال گواہی دے رہے ہیں، وقت ختم ہونے کو ہے، جب ہاتھ کانپنے لگے، جب دنیا کی چمک دمک ختم ہو جائے، تب بھی اگر انسان کے دل میں تکبر باقی ہو، حسد باقی ہو، توبہ کا جذبہ پیدا نہ ہو، تو یہ بہت خطرناک حالت ہے۔ بڑھاپا دراصل اللہ کی طرف بلانے والا اشارہ ہے، لیکن بعض لوگ اس وقت بھی اپنی ضد، اپنے غصے، اپنی دنیا داری میں پھنسے رہتے ہیں۔ دوسرا گناہ، اولاد پر ظلم اور نافرمانی کا بدلہ لینا۔ بعض والدین بڑھاپے میں اپنے اولاد سے شکایت کرتے ہیں، لیکن خود ان کے رویے بھی سخت ظالمانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں اولاد ان کے ہر غلط فیصلے کو قبول کریں۔ وہ اولاد کے دل دکھاتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں اور اپنے ظلم کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں ظلم چاہے ماں باپ سے ہو یا اولاد سے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا۔ اولاد کو بھی ماں باپ کی عزت کا حکم ہے، لیکن والدین کو بھی چاہیے وہ عدل کرے، محبت کرے اور اپنے اولاد کے دل نہ توڑے۔ اگر بڑھاپے میں دل تنگ ہو جائے، زبان سخت، تو یہ گناہ انسان کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ تیسرا گناہ، بڑھاپے میں نماز، روزہ اور عبادت کو چھوڑ دینا۔ کئی لوگ کہتے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا عبادت کرنی ہے، مگر حقیقت یہ ہے، عبادت کا اصل وقت تو یہی ہے جب دنیاوی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہے، اولاد جوان ہو جاتی ہے، تب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی دنیا کی باتوں میں الجھے رہتی ہے، صبح اٹھنے کی طاقت ہے مگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے، زبان ذکر سے خالی ہے، دل غفلت سے بھرا ہوا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بڑھاپے میں بھی عبادت کرتا رہے۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے، لیکن جو بڑھاپے میں بھی سستی کرے، اللہ کی یاد سے غافل رہے، وہ خود اپنی آخرت کو اندھیرا کر لیتا ہے۔ چوتھا گناہ، لوگوں میں فتنہ پھیلانا، شکایتیں، چغلیاں کرنا۔ بڑھاپے میں جب انسان کا دل
ٹھنڈا ہونا چاہیے، زبان نرم ہونی چاہیے۔ وہ اگر دوسروں کے بارے میں برائیاں کرے، نفرتیں پھیلائے، گھر گھر فتنہ ڈالے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چغلیاں کھانے والا، برائیاں پھیلانے والا، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ کاش لوگ سمجھیں بڑھاپے کی عمر صلح کی عمر ہے، محبت پھیلانے کا وقت ہے، مگر بعض لوگ بڑھاپے میں دشمنیاں بڑھاتے ہیں، ماضی کے زخم یاد کرتے ہیں اور دوسروں کے گناہ گنواتے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ پانچواں گناہ، مال، جائیداد یا دنیا کی لالچ میں رہنا۔ کچھ لوگ بڑھاپے میں بھی دنیا سے دل نہیں ہٹاتے، وہ مرنے کے بعد بھی اپنی زمین، اپنے زیورات، اپنی دولت کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ صدقہ نہیں کرتے، خیرات سے کتراتے ہیں اور اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بڑھاپا سب چیزوں میں کمزوری لاتا ہے مگر دو چیزوں میں بڑھاتا ہے، مال کی محبت، عمر کی خواہش۔ اللہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے جو بڑھاپے میں بھی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، حالانکہ یہی وقت ہے آخرت کے لیے جمع کرنے کا، نیکیوں کا، دعاؤں کا، استغفار کا۔ اور اب آتے ہیں انجام پر۔ جب انسان کے سانسیں مدھم ہو جاتی ہے، جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہے، تب حقیقت سامنے آتی ہے۔ فرشتے آتے ہیں نیک روح کے لیے جنت کی خوشبو، بدبخت روح کے لیے عذاب کی بو۔ مومن سے کہا جاتا ہے، اے نیک روح خوش ہو جا، جنت تیرے لیے ہے۔ اور نافرمان سے کہا جاتا ہے، اے ناپاک روح تیرا انجام جہنم ہے۔ میرے عزیزوں، بڑھاپا اللہ کی طرف سے آخری مہلت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، دل نرم کرنا چاہیے، توبہ کے آنسو بہانے چاہیے۔ دنیا کی عزت، مال، اولاد سب یہی رہ جائے گا۔ قبر میں صرف دو چیزیں جائیں گے، نیت اور عمل۔ آؤ آج ہم سچے دل سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے بڑھاپے کو عبادت سے بھر دے، ہمارے اولاد کو نیک بنا، ہمیں موت ایمان پر دے، قبر کے نور سے بھر دے، قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر جنہیں تو خود کہے، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے، ہمارے نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں ہی زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔